فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کسی فرض نماز کی اقامت بول دی جائے اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں۔ یہ بولتا کہ ہاں جی حدیث تو ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت پیچھے کھڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے پورے مساجد میں فجر کی تکبیر امام باندھ لیا، یہ آتا اس کے بعد اندر کہتا کہ میں حنفی ہوں، میرے لیے جائز ہے، میں 2 رکعت وہاں تک پڑھتا رہوں گا جہاں تک مجھے دوسری رکعت کا رکوع مل گیا تو یہ بس کافی ہے، لیکن میں پڑھوں گا۔ ارے بعضوں نے تو حد کر دی، دوسری رکعت کا رکوع بھی نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے آخری سلام مل گیا تو بھی کافی ہے، لیکن ہم پڑھیں گے سنت ضرور بھی ضرور، رسول کی مخالفت کر کے پڑھیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، رسول کی کر سکتے ہیں، رسول کی صاف حدیث ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب نماز فرض نماز کی کوئی اقامت ہو جائے اس مسجد میں اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں، اگر آپ نے پڑھ لی بھی ہو کہیں دوسری جگہ، پھر کسی کام سے جا رہے ہیں یا کسی کو ویٹ کرنا ہے تو بھی علماء لکھتے ہیں کہ شامل ہو جانا ہے، نفل بنا کے تم پڑھ لو، وہ پہلی نماز فرض ہوگی یہ نفل ہوگی، لیکن تم کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت وہاں پر۔ لیکن صریح مخالفت، دیدہ دلیری کے ساتھ مخالفت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہی بات لوگوں کے دلوں میں فٹ کی، آؤ مسائل پوچھو حنفی مسلک میں کیا ہے، یہ مت پوچھو کتاب و سنت میں کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں کیا ہے کتاب و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، امام جو لکھ کے چلے گئے وہ بس کافی ہے، ہمارے دلیل ہے وہ ہمارے واسطے۔ احادیث کو اٹھا کے پھینکو، احادیث کا کوئی درجہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے انہوں نے بڑے 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 کیا ہیں تہمتیں اور الزامات بھی رکھنا پڑا تو رکھ دیے انہوں نے۔ لرز جاتا ہے دل، کس طرح دید دلیری ہوگی ان لوگوں کی کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایسے ہٹایا امام کے قول کے سامنے، گویا کہ وہ کیا ہے کسی عام انسان کے قول کو بھی آپ ٹکرائیں گے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث میں ابو ہریرہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتا منہ ڈال دے، طہارت کے باب میں بہت مشہور حدیث بخاری و مسلم کی، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، اگر تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے فلیغسل 7 مرات اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، فرمایا کہ اس کو دھونا ہے 7 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو۔ تو اگر کوئی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے لازمی، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اور اس میں سے 1 مرتبہ یا تو آخری میں یا تو اول میں مٹی ڈال کے دھونا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں ہے کہ 3 مرتبہ دھو تو کافی۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو حنفی مسلک میں کیا ہے 3 مرتبہ اگر دھو دو تو کافی ہے۔ جب ہمیں پیش کرتے ہیں حدیث کیا بولتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ سمجھے نہیں، وہ فقیہ نہیں ہے، وہ خالی محدث ہیں، وہ سمجھے نہیں ہوں گے حدیث کو۔ کسی کا دل گردہ بنے گا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہے؟ وہ جو سب سے زیادہ روایت کی ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی، شادی نہیں کی، کھانا پینے کے لیے نہیں نکلے، اللہ کے رسول کے در پہ پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ خود کہتے ہیں بھوک ایسی ہوتی تھی کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوتا تھا، میں چاہتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اگر میں باہر نکلوں گا اور اللہ کے رسول کو یہ حدیث بولیں گے تو وہ میں سن نہیں پاؤں گا، اس واسطے میں نہیں نکلتا تھا۔ 5400 چلر احادیث جو آئے ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے اصحاب میں نمبر 1 ابو ہریرہ ہے۔ صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے برملا حنفی لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، وہ سمجھے ہی نہیں، وہ اصل میں 3 ہی مرتبہ ہے۔ شاید انہوں نے غلط سن لیا ہوگا، سیدھے ڈنکے کی ٹوچ۔ کیوں ہوا یہ؟
ایک عقیدہ بنایا، اس عقیدے کو ٹھوسا امت کے اندر کہ دیکھو امام کا کوئی نہ کوئی کیا ہے قلادہ تمہارے اندر رہنا ہے، نہیں تو شیطان ہو جاتا ہے، نہیں تو تم کیا ہے جاہلیت کی موت مرتے ہو۔ کہاں سے بھائی، کہاں سے لائیں؟